السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی۔ آج میں پہلے کی طرح پھر ایک بڑی ڈیفرنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ہیلپ والی ویڈیوز اور شادی بیاہ والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو بچی موجود ہیں، ان کی کہانی بھی پہلی کہانیوں سے بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ظلم اور زیادتی کی ایک داستان ہے جو آپ کو میں سناؤں گا۔ بیسیکلی ان کی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، اور اسی شادی کی وجہ سے ان کا جو ہسبینڈ تھا اس کی بھی کم عمر ایج تھی، جو اس کی بھی بہت کم تھی۔ تو ایک ناسمجھی کی ایج تھی جس میں انہوں نے شادی کی۔ گھر والوں نے کچھ زور زبردستی سے فیصلے لیے ایسے کہ جو غلط ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی لائف بہت ڈسٹرب رہی ہے۔ مثلا اپنی پوری جو ازدواجی زندگی ہے وہ صحیح سے نہیں گزار سکیں، اور ان کو طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مافیا۔ مافیا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی کتنی ایج ہے؟ 18 سال۔ 18 سال۔ تو شادی کب ہوئی تھی؟ میری 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ جی۔ تو آپ کا جو مثلا شوہر تھا اس کی کیا ایج تھی؟ ان کی 18 سال تھی۔ مطلب وہ بھی کم عمر ہی ہوئے نا؟ جی۔ اچھا، آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا تو آپ کے گھر والوں نے زبردستی شادی کر دی، آپ نے روکا نہیں انہیں؟ میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ تو وہ ریلیٹیو تھے آپ کے یا آؤٹ آف فیملی تھے؟ ریلیٹیو ہی تھے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری امی ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے شادی کی؟ بس ریلیٹیوز تھے نا، تو انہوں نے جلدی میں کہا کہ ہم نے رشتہ چاہیے تو شادی جلدی کرنی ہے۔ ابو نہیں تھے تو اس وجہ سے امی نے بھی دباؤ میں آ گئی اور انہوں نے جلدی شادی کر دی۔ کوئی انہوں نے لالچ تو نہیں دیا کہ ہم کوئی پیسے جائیداد یا کوئی گھر آپ کے نام لگاتے ہیں یا کچھ ایسا ویسا؟ نہیں، بس امی کو ایموشنلی بلیک میلنگ کی تھی کہ جلدی ہمیں چاہیے لڑکی کا رشتہ، اس وجہ سے انہوں نے کر دیا۔ اچھا، تو تعلیم کتنی تھی آپ کی اس وقت؟ میٹرک۔ میٹرک تھی۔ تو آپ کی امی نے مثلا آپ کا رشتہ جہاں پہ کیا وہ کوئی قریبی ریلیٹیوز تھے آپ کے؟ نہیں، قریبی نہیں، دور کے رشتہ داروں میں۔ اچھا اچھا، جب آپ کی شادی ہو گئی، مثلا اتنی کم عمر میں آپ کی شادی ہو گئی، تو جو آپ کا شوہر تھا اس کے آپ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ صحیح تھے یا وہ مثلا کس طرح کے تعلقات تھے؟ بس کم عمر میں شادی ہوئی تھی اور نہ اس کی وہ چاہتا تھا کہ شادی ہو اور نہ میں چاہتی تھی، اور وہ زیادہ تر اپنی امی اور اپنی بہنوں کے سر پہ رہتا تھا۔ وہ جب جو بھی بات کرتی ان کی باتوں پہ چلتا تھا، تو اس اچھا، وجہ سے میری ساس اور میری نندیں وہ میرے اوپر زہر نکالتی تھیں۔ مطلب کان کوئی بھر بھی دیتی تھیں۔ آپ کو تنگ کرنا، مارنا پیٹنا؟ مارا پیٹا بھی ہے انہوں نے؟ جی، مارا پیٹا بھی ہے۔ تو آپ نے اپنی امی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو رہا ہے؟ کافی عرصہ میں برداشت کرتے رہی ہوں، جب حد ختم ہوگی امی سے بھی بات کی، امی اچھا نے سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ جب انہوں نے کی ہے بات، میرے میاں سے بات کی ہے، تو تب تو وہ مان گئے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور جب گھر گئے ہیں تو دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا، بھائی تم گھر کی باتیں بھی ادھر بتاتی ہو۔ تو مالی حالات کیسے ہیں آپ کے؟ مطلب صحیح ویل سیٹلڈ ہیں یا غریب ہیں؟ نہیں، ویل سیٹلڈ تو نہیں ہے۔ مڈل کلاس فیملی سے ہیں؟ جی، میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ اچھا بیٹا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا جو شوہر تھا وہ کوئی کام کاج کرتا تھا، کوئی برسے روزگار تھا یا ویلا تھا، مثلا ایسے ہی تھا وہ؟ بس ایسے ہی سسر تھے، وہ ورک وغیرہ کرتے تھے، ابھی کم عمر تھی تو وہ کبھی کوئی کام اس نے شروع ہی نہیں کیا تھا، پڑھائی سے فری ہوئے تھے اور ہمارا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ تو کوئی بچے وغیرہ یا کوئی ایسا سلسلہ تھا یا نہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اچھا، بس مار پیٹ ہی تھی۔ ہوئے ہوئے، یہ تو دیکھیں ناظرین، ایک تو آپ نے ماں باپ کا غلط فیصلہ کہ کم عمری میں یا جس بھی دباؤ میں آ کے چلو ان کی والدہ نے شادی تو کر دی۔ اب دیکھیں یہ سسرال والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اگر بیٹی کسی کی لا رہے ہیں تو اسے اپنی بیٹی سمجھیں، اس سے اچھا سلوک کریں، جبکہ انہوں نے نہیں اچھا سلوک کیا اور اس کو مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اچھا، جب یہ مار پیٹ اور یہ ہوئی تو آپ کے شوہر نے کبھی آپ کی سائیڈ نہیں لی یا کہ کہا کہ بھئی میری بیوی ہے نہ ماریں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں لی، انفیکٹ وہ تو خود مارتے تھے۔
ان کی امی ان کے کان بھر دیتی تھی، کبھی بہنوں کی وجہ سے، کیونکہ بہنیں بھی ان میرڈ تھیں چھوٹی موٹی، کبھی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ گلاس اٹھا کے کچن میں رکھ دو، تو اس اچھا، بات کا بھی جونس ہے، اس بات پہ ہی وہ غصہ کر کے تو میرے شوہر کے کان بھر دیتی یہ تو تھی۔ بہت زیادتی والی بات ہے۔ تو ابھی جب کہ آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے، آپ نے ڈائیورس لے لی ہے، تو ابھی آپ جب میرے دائرے میں آئی ہیں، تو اگر میں آپ کا کہیں اچھی جگہ پہ رشتہ کرواؤں، جیسے میرے پاکستانی بھائی اور اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی اچھا پرپوزل آتا ہے آپ کے لیے تو آپ کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی۔ آپ کو کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ بس ایسا لائف پارٹنر چاہتی ہوں جو میرے اوپر اعتبار کرے، مار پیٹ نہ کرے، پیار محبت سے رکھے، میری فیملی کو اپنی فیملی سمجھے، بس اس سے زیادہ میری کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہاں پہ ایک میں بات کہوں گا کہ یہ ایک ایسی بچی ہے میرے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، یہ حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ پہلے اس نے جو 1-1.5 سال کا عرصہ ازدواجی زندگی میں گزارا ہے، شادی کا گزارا، وہ مار پیٹ ہی اس نے دیکھی ہے، اس نے مطلب تشدد ہی دیکھا ہے، بڑا ایک برے خواب کی طرح وہ زندگی گزاری ہے۔ تو جو بھائی بھی ان سے شادی کا خواہش مند ہے یا ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے، لیکن ایسے لوگ رابطہ کریں جو اس پھول کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں، اس کی کیئر کر سکیں۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہا ہو تو آپ کر لیں گی؟ جی مجھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پیار محبت کے ساتھ رکھیں، حقوق پورے کریں۔ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کانٹیکٹ کرتا ہے تو باہر چلی جائیں گی؟ جی میں باہر بھی چلی جاؤں گی ساتھ۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ جہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ابھی والدہ کے پاس رہ رہی ہیں آپ؟ جی امی کے پاس وہ رہ گھر رہی اپنا ہے یا رینٹ کا ہے؟ ہوں، رینٹ کا ہے، اپنا ٹھیک، گھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا اور اب یہ انصاف کی تلاش میں ہے، کوئی اچھے ہم سفر کی تلاش میں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے خود کو اچھا اور اچھے خاندان سے ہے جو ہم سے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔